بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اذان تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک سنائی دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ ہم لوگ بہت قسمت والے ہیں جو اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اذان ہوتی رہتی ہے مگر اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو اپنے ٹی وی اور موبائل کا والیوم ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی موبائل چلانے میں لگ جاتا ہے اور تو اور لوگوں سے بیٹھ کر بات کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کئی شخص کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اذان کو دہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص اذان کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور سچے دل سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اذان کے دہرانے کا صحیح طریقہ بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت آپ کو بس 2 منٹ کا کام کرنا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اذان سننے کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور اذان کو ساتھ ساتھ دہرانے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ کئی شخص تو ایسے ہیں جو اذان سنتے ہیں اور دہراتے بھی نہیں ہیں، دہراتے بھی ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اذان دہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دہرانے کا صحیح طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں اسے ہم اس ویڈیو میں دور کر دیں گے، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے مومن عورتوں، جب تم حضرت بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، یعنی جب حضرت بلال نماز کے لیے اذان کی صدائیں لگاتے ہو، تب تم بھی اسی طرح اذان کو دہراؤ جس طرح حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور ساتھ ہی تمہارے 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ خواتین حضرات یعنی عورتوں نے یہ جب سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اس کے بدلے مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ابھی کے دور میں ہم لوگ ہر قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اذان کے وقت بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اذان سنیں گے اور اسے دہرائیں تو سوچئے ہمیں اس کے بدلے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ عورتوں کو 1 کلمے دہرانے پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے اور 1,000 درجات یعنی مقام بلند ہوتے ہیں، ساتھ ہی 1,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مردوں کو اس کا 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اب اذان کو دہرانے کے اور بھی فائدے سن لیجئے۔ جب آپ مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنیں تو اس کے ساتھ آپ بھی اذان کو دہرائیں۔ جب مؤذن کو اللہ اکبر کہتے سنو تو اللہ اکبر کہو، پھر جب اشہد اللہ الہ کہتے ہوئے سنو تو آپ فوراً اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دو اور آپ بھی ساتھ میں اشہد اللہ الہ کہو۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، ساتھ میں آپ بھی اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں اور دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسا کہو۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں پہ لگاؤ۔ ایسا کرنے سے بہت بڑا فائدہ ملے گا، اس سے کبھی بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی۔ اذان کے وقت جب کبھی بھی آپ اشہد ان محمد رسول اللہ سنو تو فوراً اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اپنے دونوں آنکھوں پر لگا کر دیکھیں۔ کچھ دنوں میں ہی اس کا فرق دکھے گا۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو آپ لا حول پڑھیں، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ باقی آپ مؤذن کو جیسے اذان دیتے ہوئے سنیں ویسے ہی دہراتے رہیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے یعنی پوری ہو جائے تو آپ اذان کی بعد کی دعا پڑھیں۔ اگر اذان کے بعد کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو اسکرین پر اذان کی بعد کی دعا لکھا ہوا ہے، آپ اسے یاد کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے اذان کے وقت جو دعا مانگتا ہے دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ بندہ اگر اذان کے وقت دعا مانگتا ہے یا اذان کو مکمل طریقے سے سننے کے ساتھ ہی
اس کو صحیح طریقے سے دہراتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو وہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اذان کو اتنا اہم مانا جاتا ہے کہ اگر اذان کے وقت دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اسے روک دیجئے۔ یہاں تک حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور اس دوران اذان ہو جاتی ہے تو وہ شخص قرآن کی تلاوت کو روک دے اور اذان سن کر دہرائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ صحابہ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے اٹھ کر وہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور پاک سن کر بہت خوش ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے فرمایا اب سے تم نماز کے وقت یہی الفاظ پڑھو گے، وہی الفاظ جسے ہم لوگ اذان کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ الفاظ قیامت تک گونجتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سنتے ہیں مگر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اذان کے دہرانے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ یہ باتیں نہیں جانتے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اذان سننے اور دہرانے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔